إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جو درس ہوا اس میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 45 اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 45 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا۔ آیت نمبر 49 میں ایک آئلی قانون طلاق کے متعلق اللہ نے ذکر کیا۔ کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کرو اور اسے
چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو اس عورت کے لیے عدت کا گزارنا ضروری نہیں ہے۔ آیت نمبر 50 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور 4 قسم کی عورتوں سے آپ کو نکاح کی اجازت دی جا رہی۔ پہلی قسم وہ عورتیں ہیں جو آپ کے نکاح میں ہیں، دوسرے نمبر پہ لونڈیاں ہیں، آپ نے 2 لونڈیوں کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ تیسری قسم ان عورتوں کی ہے جو آپ کے ددیال اور ننیھال سے آپ کی رشتہ دار ہیں، اور انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت بھی کی۔ چوتھی قسم ان عورتوں کی ہے جو بغیر مہر کے اپنا نفس آپ کے حوالے کرے اور آپ پسند فرمائیں تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ خالصۃ لک، یہ بغیر مہر کے نکاح کرنا یہ خصوصیت صرف آپ کی ہے، امت کے لوگ بغیر مہر کے نکاح نہیں کریں گے، اور 4 سے زیادہ بیویوں کا رکھنا یہ بھی خصوصیت آپ کی ہے، امت کے لوگ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو 4 قسم کی عورتیں ہم نے گنی ہیں، ان کے علاوہ آپ کسی عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 51 میں کہا گیا کہ آپ کے لیے باریوں کی تقسیم، بیویوں کے درمیان عدل برابری، یہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ جس بیوی کے پاس آپ رہنا چاہیں، جسے آپ اپنے بستر سے الگ کر دیں،
الگ کرنے والی زوجہ کو پھر بلا لیں، یہ سارا اختیار ہم نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ امت کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ 2 شادیاں کرتے ہیں یا 3 نکاح کرتے ہیں، بیویوں کے درمیان عدل کریں گے، باری کی تقسیم، کھانا پہننا ہر بیوی کا برابر ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے درمیان باریوں کی جو تقسیم ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں زندگی کے آخری ایام سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزاروں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیویاں بھی اس کو سمجھ گئیں۔ آپ کے پوچھنے پر کہ کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، تو آپ کی ازواج نے خوشی کے ساتھ آپ کو حضرت عائشہ کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دنوں کی تقسیم، ایک دن رات ایک بیوی کے پاس رہنا ہے، دوسرا دن رات دوسری بیوی کے پاس رہنا ہے، آپ کے لیے یہ لازم نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میرے آقا باریوں میں تقسیم رکھتے تھے۔ آپ نے باریاں تقسیم کر رکھی تھی۔ آج اس زوجہ محترمہ کے پاس ہیں تو کل دوسری زوجہ محترمہ کے پاس۔ آپ نے اس عدل کو پھر بھی قائم رکھا۔ سفر پہ تشریف لے جاتے تو بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، جس بیوی کا نام نکلتا سفر میں آپ اس زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ نے اپنے اللہ سے یہ کہا کہ مولا، میں بیویوں کے درمیان عدل کرتا ہوں جو میرے بس میں، اختیار میں، یعنی ایک دن رات ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن رات دوسری بیوی کے پاس، کھانا لباس ایک جیسا، جو میرے اختیار میں ہے میں عدل کرتا ہوں، لیکن مولا جس پہ میرا اختیار نہیں، وہ دل کا معاملہ ہے، اس میں تو مجھے معاف کر دینا، میرے دل کی رغبت جو ہے وہ عائشہ کی طرف زیادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آیت نمبر 53 میں مومنوں کو کچھ آداب سکھائے جا رہے ہیں، کچھ احکام، اگرچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق ہیں، لیکن وہ آج بھی ان پر عمل کرنا چاہیے، وہ آج بھی ہمارے لیے ایک رہنما اصول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بلا اجازت داخل نہ ہو، وہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، تو لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کرتے تھے، پردے کا حکم ہی نہیں تھا۔ اب آیت نمبر 53 میں پہلا حکم دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔
دوسرا حکم جاری ہوا، اگر تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعوت کریں، کھانے کے لیے بلائیں، تو پہلے نہیں جانا کہ وہاں بیٹھ کر کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ یہ دوسرا حکم دیا۔ تیسرا حکم دیا کہ جب کھانا کھا چکو تو پھر وہاں باتوں میں مشغول نہیں ہونا، فانتشروا، پھر وہاں سے منتشر ہو جانا ہے، وہاں سے چلے جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو آپ نے ان کے لیے ولیمے کا انتظام کیا جس میں چند صحابہ کو بلایا۔ رات کا وقت تھا، کھانا کھا چکے تو 2-3 صحابی وہیں بیٹھ گئے۔ آپ 1-2 دفعہ حجرے سے باہر نکلے، پھر آئے، پھر باہر نکلے، پھر آئے، پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں جا کے بیٹھ گئے۔ آپ کو ذرا ناگوار گزرا کہ اب یہ کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں، انہیں چلے جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ اخلاق کے خلاف تھا۔ اللہ نے فرمایا نبی پاک تو شرم کرتے ہیں، میں شرم نہیں کرتا، تو میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو فانتشروا، وہاں سے چلے جایا کرو۔ اگرچہ یہ ایک مخصوص مکان کے لیے مخصوص موقع پر آیتیں اتری ہیں، لیکن آج بھی یہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ رہنما ہیں۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ یہ ہمارے محلوں میں چھوٹے بچے 10 سال کے، 12 سال کے، 13 سال کے ہم عمر ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ بچے جو ہوئے یہی جب بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو اب بھی یہ گھروں میں جا رہے ہیں کہ یہ تو اپنا بچہ ہے، کل تک ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا، اب بھی آئے۔ بغیر اجازت کے وہ بچے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو نہیں ہو، اور دعوت ہو تو وقت پہ جانا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، ہمارے ملک کا دستور نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا دستور یہ ہے کہ کارڈ پہ، شادی کارڈ پہ 2 بجے کا وقت لکھا ہوا ہے اور روٹی کھلتی ہے 5 بجے۔ وہ بیچارے جو 2 بجے آ گئے ہیں نا، وہ سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، وہ 3 گھنٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے۔ تو یہ ہمارے ملک کا رواج ہے، یہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ وقت کی پابندی نہ کرنا۔ پھر تیسرا حکم یہ ہے کہ جب کھانا کھا چکو تو وہاں بیٹھ نہ جایا کرو، فانتشروا، وہاں سے اٹھاؤ۔ آیت نمبر 55 میں ان مردوں کا ذکر کیا جن مردوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ پہلے کہا کہ نبی پاک کے گھر میں کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان سے کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اور ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ سے کوئی چیز مانگنی ہے یا مسئلہ پوچھنا ہے تو سامنے نہیں آنا۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِے حجاب، یہ حجاب کا ذرا معنی کریں، شاباش کرو، معنی کو نہیں۔ مانگو ان سے من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن میں تو پردے کا حکم ہی نہیں، یہ تو مولویوں کا ایک
طریقہ مولوی پردہ کروانا چاہتے ہیں۔ مولوی کیوں کروانا چاہتا ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس پر یہ کہنا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، چہرے کا کیا پردہ، یہ کہنا تمسخر اڑانا ہے اس آیت کا۔ دل میرا پاکیزہ ہے یا دل صحابہ کے پاکیزہ تھے؟ بولو، میرا دل زیادہ پاکیزہ ہے یا آپ کا زیادہ پاکیزہ ہے، یا آج کا کوئی عالم، کوئی خطیب، اس کا دل زیادہ پاکیزہ ہے یا صحابہ کے دل زیادہ پاکیزہ تھے جن کو تقوی لازم کیا گیا ہے؟ اولئک هم المتقون، ان کی وصف بیان کی گئی، ان سے کہا جا رہا ہے، ان سے، وہ جو صحابہ ہیں۔ یہ بلال سے کہا جا رہا ہے، بلال سے جو چلتا زمین پہ تھا اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی، اس بلال سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے کسی زوجہ محترمہ سے، ام المومنین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو سامنے نہیں آنا، من ورائے حجاب۔ مانگنے والا بلال ہے، مانگنے والا سیدنا عثمان ہے، سیدنا حیدر کرار ہیں، مانگنے والے حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں۔ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، اور جن سے مانگنا ہے ان میں سے ایک زوجہ محترمہ وہ ہے جسے جبریل سلام کیا کرتا تھا، جس کے بستر پہ وحی اترا کرتی تھی، جس پر الزام لگا تو رب خود وکیل صفائی بن گیا تھا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں، جن کی صفائیاں قرآن نے دیں، اور وہ ہماری مائیں ہیں۔ پھر کہا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ نکاح کے معاملے میں، تعظیم کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں وہ تمہاری ماؤں جیسی ہیں۔ ان سے بھی بات کرنی ہے نا تو سامنے آ کے نہیں کرنی، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حِجَاب، ان سے بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے کر۔ آج کون مانتا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ مخلوط تعلیم ہے، یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اکٹھے پارک میں گھوم رہے ہیں، اور حوا کی بیٹی کو انہوں نے کیا عزت دینی تھی، انہوں نے بسوں کا کنڈکٹر بنا دیا۔ وہ بھی خوش ہے کہ میں بسوں کی کنڈکٹر ہوں، گھر میں اپنے بھائی کو چائے دے، گھر میں اپنے باپ کو پانی پلائے، قید ہے۔ عورتوں کو کیا کر دیا؟ قید کر دیا ہے۔ بھائی کو پانی دے، بھائی کی خدمت کرے، والد کی خدمت کرے، یہ قید ہے۔ اور بسوں میں ہر بندے کو ہنس ہنس کے پانی پیش کرے، یہ کیا ہے؟ یہ آزادی ہے، یہ عورتوں کے لیے آزادی ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے کریں، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت مخلوط تعلیم کی، اختلاط مرد و عورت کا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آیت نمبر 55 میں ان مردوں کا ذکر کیا جن سے پردے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں باپ ہے، ان میں بھائی ہے، ان میں بھتیجے ہیں، ان میں بھانجے ہیں، ماموں اور چچا بھی اس میں آ گئے، وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سب محرم ہیں، ان سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے پچھلی آیتوں کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے جی۔ اب آئیے ہم پہنچ گئے ہیں آیت نمبر 56 پہ جی، جو میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی۔
پہلے اس کا ترجمہ کر لیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ آپ کے ذہن میں ہے تھوڑا سا سورۃ احزاب کا مضمون؟ آپ کے ذہن میں کیا مضمون تھا؟ کہ زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی حضرت زینب زید نے طلاق دے دی، نبی پاک نے زینب سے کیا کر لیا؟ نکاح کر لی۔ عرب میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا، حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا۔ تو لوگوں نے طوفان بدتمیزی مچایا، بہو سے شادی کر لی، بہو سے نکاح کر لی۔ پروپیگنڈا اتنا ہوا کہ اپنے لوگ بھی متاثر ہو گئے۔ لیکن میرے نبی جو تھے اس رسم بد کو توڑنے پر پہاڑ کی طرح قائم رہے۔ مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ آئے، طرح طرح کی باتیں لوگوں نے کی، میرا نبی ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے میں کیا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کو شاباشیں بھیجتے ہیں۔ یصلون کا میں نے کیا کی؟ شاباشیں بھیجتے۔ ابن عباس نے بھی یہی میں نے کی۔ ہدیہ تبریک، اللہ بھی ہدیہ تبریک، فرشتے بھی ہدیہ تبریک۔ اس رسم بد کے توڑنے پر اللہ اپنے نبی کو شاباشیں بھیجتا ہے۔ اے مومنو اس موقع پر تم بھی اپنے نبی کا پوری طرح ساتھ دو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو شاباش کا معنی ہم نے کیا، اس کی ہم ایک تائید دکھانا چاہتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 29، صفحہ نمبر 29۔ دوسرا پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہے 157۔ وہ آیت تو اگلے صفحے پہ ہے 30 پر، لیکن ہم 29 کو دیکھیں گے، آیت نمبر 156 کو 155 کو۔ ہم تمہیں آزمائیں گے بے شیئن کچھ، من الخوف خوف دے کر، والجوع بھوک دے کر، ونقص من الاموال مالوں کی کمی دے کر، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی۔ کبھی مرگ ہو جائے گی، کبھی پھل تباہ ہو جائیں گے، کبھی مال تباہ ہو جائے گا۔ ہم تمہیں اے مومنو آزمائیں گے تکلیفیں دے کر، دکھ دے کر۔ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کو۔ وہ کون ہے صبر کرنے والے؟ صابرین کون ہوتے ہیں؟ بولو کون ہوتے ہیں صابرین؟ جو اپنے گریبان پھاڑ لیتے ہیں۔ صابرین وہ ہوتے ہیں جو اپنے سر پہ راکھ ڈال لیتے ہیں۔ صابرین وہ ہوتے ہیں جو اپنا سینہ کو بھی کرتے ہیں، سروں پہ دوہتھڑ مارنے لگتے ہیں، اپنا ران پیٹنے لگتے ہیں، بین کرنے لگتے ہیں۔ ان کو قرآن نے صابرین کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین
اذا اصابتہم مصیبہ، صابرین وہ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر دکھ کے وقت وہ یہ پڑھتے ہیں۔ کوئی عزیز مر گیا ہے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ، بندے کا اکلوتا بیٹا ہے مر گیا ہے، اور وہ حوصلے کے ساتھ کہتا ہے انا للہ، آسان ہوتا ہے؟ آسان ہے؟ اس کے اندر کی جو کیفیت ہے باپ کی، ماں کی، کوئی اسے محسوس کر سکتا ہے؟ اندر سے وہ کس طرح ٹوٹ گیا ہے، اس کا کلیجہ چر گیا ہے، ایک ہی اس کا بیٹا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، جوانی کو چھونے لگا، اللہ نے واپس لے لیا، نہ اس نے ٹکریں ماری، نہ گریبان پھاڑا، نہ راکھ ڈالی، نہ بین کیے، اس نے کہا انا للہ انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ صلوات لفظ آ گیا جی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہی صلاۃ کا لفظ آ گیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا یہی لوگ ہیں اللہ ان کو شاباشیں بھیجتا ہے، اللہ ان کو شاباشیں بھیجتا ہے۔ اللہ عرش سے کہتا ہے واہ شابہ میرا بندہ بڑا صبر کیتا ہی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی اپنے نبی پر صلاۃ بھیجو، توجہ کرنی ہے ذرا آپ، اللہ بھی صلاۃ، فرشتے بھی صلاۃ، اور مومنوں کو حکم ہے تم بھی صلاۃ بھیجو، تو سب کی صلاۃ ایک جیسی ہے؟ جس طرح اللہ کی صلاۃ ہے اپنے نبی پر، میری بھی صلاۃ اسی طرح کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث میں آیا ابو العالیہ تابعی ہیں، ان کا قول بخاری نے نقل کیا، صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اپنے پیغمبر کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے، یہ اللہ کی صلاۃ ہے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار، یہ فرشتوں کی صلاۃ ہو گئی۔ اور ہم مومنوں کی صلاۃ کیا ہو؟ الدعاء والتعظیم، اپنے نبی کے لیے دعا کرنا، اپنے نبی کی تعظیم کرنا، اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرنا، اپنے نبی کے مقام اور شان اور درجے کو پہچاننا، یہ ہماری صلاۃ ہے۔ یہ واحد عمل ہے، درود پڑھنا واحد عمل ہے جس میں اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اور کوئی عمل ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ پڑھتا ہے، ہم رکوع کرتے ہیں اللہ کرتا ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کرتا ہے، ہم تسبیح پڑھتے ہیں اللہ پڑھتا ہے، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ درود پڑھنا نبی پاک پر ایک ایسا عمل ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے اور ہم بھی وہ عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے،
قربانی ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، وظیفہ ہے، تہجد ہے، جتنے عمل بھی ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ یقین نہیں کہ یہ عمل قبول ہوگا یا نہیں قبول، کوئی یقین۔ حج کے لیے بندہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں لبیک، اللہ کہتے ہیں لا لبیک۔ وہ نیچے سے کہتے ہیں لبیک، اللہ کہتے ہیں لا لبیک، کوئی لبیک نہیں، تیری روزی حرام کی ہے، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، اس حرام کی کمائی سے اب میرے دربار میں آ کے کہتا ہے لبیک لا لبیک۔ ہر عمل کے بارے میں یہ یقین نہیں کہ وہ مقبول ہوگا یا نامقبول ہوگا۔ درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے۔ واحد عمل ہے درود پڑھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو بیان کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے اللہ نے بات حرف تحقیق سے شروع کی، پھر یصلون مضارع کا صیغہ لائے۔ مضارع کے صیغے میں دوام پایا جاتا ہے، استمرار پایا جاتا ہے۔ کیا میں نہ کریں گے؟ اللہ نے رحمت بھیجی، یہ میں نہ نہیں کریں گے۔ اللہ رحمت بھیج رہا ہے، یہ میں نہ نہیں کریں گے۔ اس میں دوام کا معنی ہے، استمرار کا معنی ہے، میں نہ کریں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ 24 گھنٹے میں کوئی گھڑی اور کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہیں جاتا جس میں رب اپنے نبی پہ رحمت نہ اتار رہا ہو۔ 24 گھنٹے رحمت اتر رہی، رحمت اتر رہی۔ اب اللہ نے ہمیں کہا تم بھی درود پڑھو، تم بھی سلام پڑھو، تو ہمیں جواب میں کہنا چاہیے تھا اصلی علی محمد، ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ اللہ جو ہمیں کہتا تھا تم بھی پڑھو، تو ہم کہتے میں رحمت بھیجتا ہوں محمد پر، تو میری کیا حیثیت ہے آپ کے مقابلے میں؟ آپ معصوم عن الخطا والعصیان ہیں، آپ کے دامن پہ تو کوئی دھبا گناہ کا موجود نہیں ہے، اور میں سراپا گناہ اور سراپا خطا کار ہوں، تو میری کیا جرت ہے؟ رب نے جب ہمیں کہا نا کہ تم بھی صلات بھیجو، تو ہم نے جواب میں کہا مولا یہ منہ اور اتنی بڑی بات نہ مولا، ہم تجھے کہتے ہیں۔ درود کہاں سے شروع ہوا؟ زور سے بولو۔ جو اصلی درود ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اصلی درود، ہاں، بناوٹی نہ ہو، اصلی درود۔ وہ جو بنایا نا درود لکھی، درود لکھی اور درود ہزاری اور تنجینا، واہ پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے۔ سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی، اور اس کو افضل میرے نبی نے کہا درود ابراہیمی۔ تو ہم نے جواب میں کہا مولا یہ منہ، اتنی بڑی بات نہ مولا، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو ہمارے نبی پر رحمت اتار۔ غور کرنا میری بات پر، مولا تو ہمارے نبی پر رحمت اتار۔ ادھر اللہ کہتے ہیں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا، کوئی لحظہ کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہیں جاتا جس میں اپنے نبی پر رحمت نہ اتار رہا ہوں۔ ادھر سے رحمتیں برابر اتر رہی ہیں، ادھر میں نے کہا اللہم یا اللہ محمد کریم پہ رحمت اتار، اللہ نے فرمایا ادھر سے تو رحمتیں ہر وقت اتر رہی ہیں، چلو تیری دعا بھی قبول ہوگی۔ اس لیے یہ ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا،
ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہی مقبول ہوتا ہے۔ اور درود میں ہم خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ بولو تو صحیح ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو پھر درود پہنچنا کس پہ چاہیے؟ کہہ کس کو رہے ہیں؟ تو یہ کس تک پہنچنا چاہیے؟ جس کو کہہ رہے ہیں اس تک پہنچنا چاہیے نا۔ یہ دعا ہے، اللہم پکار ہے، دعا ہے، اور دعا عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، تو درود پڑھنا بھی عبادت ہے، اور عبادت حق نبی پاک کا نہیں، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی کیا ہوتا ہے؟ قبول۔ پہنچتا کیسے ہے؟ یہ بڑا ہمارے ملک میں بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ ایک ایک بندے کا نام لے کر نبی پاک کو قبر منور میں بتایا جاتا ہے، عطا اللہ ولد محمد امیر، اس نے درود پڑھا، فلاں بن فلاں اس نے پڑھا، تو یوں آپ پر درود پیش ہوتا ہے۔ اسی طرح سلام بھی آپ پر اس طرح پیش ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ میں بات کر دیتا ہوں، پسند آ جائے تو مان لینا، نہ پسند آئے تو باہر دیوار پہ پھینک دینا کہ نہیں بندیالوی غلط بات کہہ گئے۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ درود جو وفات کے بعد پہنچتا ہے، یہ آپ کی زندگی میں نہیں پہنچتا تھا؟ کیا خیال؟ زندگی میں نہیں زندگی میں بھی تو پہنچتا ہوگا، یہ درود زندگی میں بھی تو پہنچتا ہوگا۔ آؤ دیکھو زندگی میں کیسے پہنچتا ہے۔ حضرت عثمان بیٹھے ہیں مکے، وہاں سے افواہ اڑ گئی کہ عثمان تو شہید کر دیے گئے، میرے آقا درخت کے نیچے آ گئے، حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینے کے لیے آپ بیعت کر رہے ہیں، میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو میں بدلہ لے کے جاؤں گا۔ کیا حضرت عثمان مکے میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ اس میں درود نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ وہ درود آپ تک نہیں پہنچتا تھا؟ اگر نام لے کے بتایا جاتا تو پھر تو آپ کو پہلی نماز کے وقت پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ عثمان زندہ ہے، عثمان کا درود ابھی مجھ تک پہنچا ہے، پھر بیعت لینے کی ضرورت۔ 70 صحابہ دھوکے سے لے گئے منافق، سب کو ذبح کر دیا، 1 مہینہ میرے نبی کو پتہ نہیں چلا۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، 1 مہینے تک میرے نبی کو پتہ نہیں چلا۔ اس زمانے میں کتنے مسلمان تھے جی؟ لاکھوں کی تعداد میں تھے؟ کروڑوں کی تعداد میں تھے؟ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ 1 مہینہ میرے نبی کو پتہ نہیں چلا۔ تو اگر نام لے کے آپ پر درود پیش کیا جاتا ہے تو آپ کو تو پہلی نماز پہ پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ میرے ان 70 صحابہ کا درود مجھ تک نہیں آیا، نہیں پہنچا، پہلے ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا۔ مہینے کے بعد جبریل امین نے اطلاع دی کہ وہ آپ کے صحابہ شہید ہو گئے اور کفار نے ان کو شہید کر دی۔ تو زندگی میں جس طرح پہنچتا تھا نا، وفات کے بعد بھی اسی طرح پہنچتا۔ ایک اور بات میں کرنے لگا ہوں، آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر
اور تمام صالحین بندے جو ہیں اللہ کے ان پر بھی سلام۔ یہ ہمارے اتحیات میں پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کے جس کونے میں کوئی مومن بندہ موجود ہے اس نمازی کا سلام اس تک پہنچ جاتا ہے۔ کرو جی مانا، بتاؤ، اس نمازی کا سلام اس مومن بندے تک کیا ہو جاتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے۔ تو جب آپ سلام پھیرتے ہیں ساتھ والے کو بھی پتہ ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے بندہ اس کو بھی پتہ ہے، تو یہ پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ دعا اس مومن بندے کے حق میں کیا ہو گئی؟ قبول۔ یہ ہے پہنچنے کا مطلب، درود پہنچنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اس بندے کی وہ دعا قبول ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اللہ نے اور بلند کر۔ چونکہ درود کا آیت بھی وہی ہے تو بہت ساری باتیں ہیں جس کا بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اس میں 2 حکم ہیں، اس آیت میں کتنے حکم ہیں؟ 2۔ صلو، سلمو، صلاۃ بھی سلام بھی، اور درود ابراہیمی میں کیا ہے؟ صرف صلاۃ ہے، اس میں سلام کوئی نہیں۔ درود ابراہیمی میں تو سلام کوئی نہیں نا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم جو درود پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ، اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام۔ یہ طلبہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو بے سلم بھی دنیا کوئی صیغہ ہے؟ سلم بھی کوئی صیغہ ہے دنیا میں؟ سلامہ ہے تو ہے، سلامہ ماضی ہے، یا سلم امر ہے، یہ سلم کیا ہے جی؟ وسلم علیکہ یا رسول اللہ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ماضی ہے سلمہ، تو اس فعل کا عطف جملہ اسمیہ پہ کیسے ہو گیا جی؟ پہلا تو جملہ اسمیہ ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور یہ جملہ فعلی ہے۔ بنانے والے نے بھی میرا خیال ہے پتہ کو نہیں سی، جس گھڑیا نا اس نے بھی صحیح عربی نہیں سی آتی، جس نے یہ درود بنایا، جس نے بھی بنایا عربی گرامر کے لحاظ سے تو صحیح بناؤ۔ وہ کہتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں نا اس میں دونوں چیزیں، سلو بھی سلمو بھی، اور درود ابراہیمی میں تو ایک ہے۔ یہ تو کہتا ہے نا، اس کے مقابلے میں میں نبی پاک کا فرمان پیش کرتا ہوں، جس کے نزدیک تم نے نہیں جانا، اس کے نزدیک نہیں جانا، تم نے سنت کے قریب نہیں جانا۔ یہ جب آیت اتری نا، سنیے گا میری بات، اب حدیث کے کتابوں میں آیا، یہ آیت جب اتری نا تو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا یا رسول اللہ 2 حکم ہیں، ایک صلاۃ ایک سلام۔ سلام ہم جانتے ہیں، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ سلام تو ہم جانتے ہیں، السلام علیکہ ایہن، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں جناب سلام تو ہم جانتے ہیں، السلام علیکہ ایہن نبیو کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ صلاۃ کیا ہے؟ کس طرح ہم صلاۃ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک، پڑھیے، علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو دونوں چیزیں آ گئیں کہ نہیں آ گئیں؟ سلو بھی آ گیا، سلمو بھی آ گیا۔ اور صحابہ سے، نبی پاک سے، صحابہ کہتے ہیں سلام کا ہمیں پتہ ہے، وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبیو، یہ صلاۃ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں میرے نبی نے کون سی صلاۃ بتائی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وہی بتائی تھی۔ کون سا درود بتایا آپ نے؟
اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ ایک درود بناوٹی، پھر اسے اذان کا حصہ بنا دی، اور جب تک وہ پڑھا نہ جائے تو اذان مکمل نہیں ہوتی۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ تھوڑی سی بات آل محمد پہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل سنت میں بھی اچھے اچھے علماء، صحیح العقیدہ، عظمت صحابہ کے قائل، بیان کرنے والے، ان کے ذہن میں بھی آل محمد کا تصور صرف 4 آدمیوں میں محدود، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور سیدہ فاطمہ، یہ آل رسول۔ اور پھر حضرت حسین کی اولاد، حضرت زین العابدین ہو گئے، محمد باقر ہو گئے، ان کے بیٹے محمد جعفر ہو گئے، انہی میں محدود ہو گئے۔ کیوں جی؟ حضرت حسن کی اولاد وہ آل رسول کیوں نہیں؟ حضرت حسن بھی تو حضرت علی کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ کے فرزند ہیں، وہ آل رسول کیوں نہیں؟ ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں، جتنا تذکرہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جاتا ہے، اتنا تذکرہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے؟ تقریروں میں، مجلسوں میں مقررین کریں، ذاکرین کریں، کرتے ہیں تذکرہ حضرت حسن کا؟ نہیں کریں گے۔ تکلیف ہے، آج تک تکلیف ہے۔ کیا؟ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی، کس سے؟ حضرت، وہ تکلیف جا نہیں رہی۔ اس وقت کے لوگوں نے، جو خناس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت حسن کے ران میں خنجر مارا تھا، خیمہ لوٹا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یا مذل المومنین، تو امیر المومنین نہیں ہے، تو مذل المومنین ہے، تو نے مومنوں کو ذلیل کر دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا تھا معاویہ کے ساتھ میری صلح کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا۔ حضرت زینب کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت علی کی بیٹی نہیں ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن نہیں ہے؟ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی نہیں ہے؟ انہیں آل رسول کیوں نہیں مانتے ہو؟ صرف اولاد میں بھی چند لوگوں کو مانتے ہو۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی جو باقی اولاد ہے انہیں کیوں نہیں مانتے ہو آل رسول؟ زینب کو اس لیے نہیں مانتے ہو کہ انہوں نے زندگی کے آخری لمحات مدینے میں نہیں گزارے، اور ام کلثوم کو اس لیے نہیں مانتے ہو کہ ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی، بولو، خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے نہیں مانتے ام کلثوم کو کہ ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا، جس کا انکار تم بھی نہیں کر سکتے ہو۔ نہیں کرو گے تم انکار، بہانے بناؤ گے۔ یہ جو اللہ یاری بیٹھا ہے امریکہ میں، اس سے یہ سوال ہوا تو اس نے جواب پتہ ہے کیا دیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ یاری نے جواب دیا، اور نہیں جی نہیں، ام کلثوم کی شادی نہیں ہوئی، ایک جننی، حضرت علی نے ایک جننی کو ام کلثوم کی شکل دے کے نا حضرت عمر کے گھر بھیج دیا۔ وہ ام کلثوم کی شادی نہیں تھی، وہ جننی تھی۔ میں نے کہا وہ جننی تھی
تمہاری فروع کافی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ عدت کہاں گزارے، شوہر کے گھر میں گزارے یا باپ کے گھر میں گزارے؟ تو انہوں نے جواب دیا جہاں مرضی ہے گزار لے۔ جب حضرت عمر فوت ہو گئے تھے تو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ یہ کس کو گھر لے کے آئے تھے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ حیا نہیں آتی تمہیں؟ حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ انہیں کیوں آل رسول نہیں مانتے ہو؟ سنیے گا، قرآن میں تقریباً 24 کے قریب آل کا لفظ آیا ہے۔ آل فرعون، آل ابراہیم، آل عمران، آل لوط، 24 مرتبہ تقریباً آل کا لفظ آیا ہے قرآن میں۔ خدا گواہ ہے، ہر جگہ ایک ہی معنی ہے، پیروکار۔ کیا معنی؟ متبع، بات ماننے والے، پیچھے چلنے والے، جو جس کی بات مانے، پیروکار ہو، متبع ہو، وہ اس کی آل ہوتا ہے۔ اور اہل جو ہے، اہل وہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، نواسے ہیں، چچا ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، وہ اہل ہوتے ہیں۔ ان کا کیا ہوتے ہیں؟ اہل۔ اور ایک ہے آل۔ آل کون ہوتے ہیں؟ پیروکار۔ قرآن نے کہا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا۔ کرو مانا، کرو مانا۔ فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، فرعون کا تو نہ بیٹا تھا، نہ بیٹی، نہ داماد، کچھ بھی نہیں تھا۔ آل فرعون کا معنی کرو، کیا معنی کرو گے؟ اس کی بات ماننے والا، متبع، پیروکار۔ ہر جگہ آل کا یہی معنی ہوتا ہے، پیروکار، متبع۔ تو آل محمد کا معنی ہوگا محمد کے پیروکار، محمد کے متبع لوگ، محمد کی بات ماننے والے لوگ، وہ سارے آل محمد میں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ جب یہ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں ہر مومن آل محمد میں شامل ہے۔ آل ایک الگ چیز ہے، آل ایک الگ چیز ہے، لیکن پروپیگنڈا اتنا ہوا ہے کہ اس داغ کو، دھبوں کو دور کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور محنت کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ ہوا کے رخ پہ اڑنے والے لوگ ہیں سارے۔ ہم غریب بات کرتے ہیں تو ہماری بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔